السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، بیٹھ جائیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی حضور۔ کیا ایجنڈا رکھا ہوا ہے آپ نے؟ دعا سے شروع کرنا ہے کہ تلاوت سے شروع کرنا ہے؟ جیسے حضور حکم فرمائے۔ کس کو، کسی کو تلاوت کے لیے تیار کیا ہوا ہے آپ نے؟ جی حضور، تلاوت کے لیے بھی تیار ہیں۔ کون؟ حافظ سلمان صاحب ڈاکٹر ہیں ٹھیک ہے، اور وہ تلاوت میں کروا دیں، تلاوت کرا دیں پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن أنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ ال عمران کی آیات 36 تا 38 کی تلاوت کی گئی۔ اب ان آیات کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی پیش خدمت ہے۔ جب عمران کی ایک عورت نے کہا، اے میرے رب، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے یقیناً وہ میں نے تیری نذر کر دیا، دنیا کے جمیلوں سے آزاد کرتے ہوئے، پس تو مجھے قبول کر لے،
پس تو مجھ سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ پس جب اس نے اسے جنم دیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے تو بچی کو جنم دیا ہے، جبکہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس چیز کو جنم دیا تھا، اور نر مادہ کی طرح نہیں ہوتا۔ اور اس عمران کی عورت نے کہا، یقیناً میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی نسل کو رائندہ درگاہ شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اس کے رب نے اسے ایک حسین قبولیت کے ساتھ قبول کر لیا اور اس کی احسن رنگ میں نشو و نما کی، اور زکریا کو اس کا کفیل ٹھہرایا۔ جب کبھی بھی زکریا اس کے پاس محراب میں داخل ہوا تو اس نے اس کے پاس کوئی رزق پایا۔ اس نے کہا، اے مریم، تیرے پاس یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس نے جواباً کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ہاں جی، رپورٹس پڑھ دیں سیکٹری صاحب وقفے نو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور السلام۔ حضور، یہاں پہ اس وقت 15 واقفین نو ڈاکٹرز جو ہیں اور 4 واقفات نو لیڈی ڈاکٹرز حضور کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ 2 اسٹوڈنٹس جو آخری سال میں ہیں میڈیکل کے، اور اسی طرح 2 اسٹوڈنٹس لیڈی ڈاکٹرز جو آخری سال میں ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حضور کی اجازت سے جو واقفین نو جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی اہلیہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اسی طرح جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں ان کے خاوند جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ حضور، یہ جو 16 جو ڈاکٹرز ہیں اور لیڈی ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا ہے۔ یہ اپنا دوسرا جو تجدید ہے، جو تجدید وقفہ وہ بھی کر چکے ہیں، اور ان میں سے بڑی تعداد نے وقف زندگی کا فارم بھی فل کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے آج یہ اپنے آپ کو اپنے آقا کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ حضور اگر قبول فرمائیں۔ اچھا، پھر آگے؟ یہ حضور، آج ہر ایک جو ہے وہ آپ سے رہنمائی چاہتا ہے کہ کہاں پہ حضور جو ہے بیٹھ جائیں۔ ڈاکٹر کون ہیں؟ اچھا، ہاں، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبان؟ ایک طرح سے شروع ہو جاؤ نا ڈاکٹر صاحبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، وعلیکم السلام۔ خاک صاحب کا نام مجاہد وریچ ہے۔ میں اس وقت اسپیشلائزیشن کر رہا ہوں کارڈیولوجی میں اور الیکٹروفیزیولوجی میں، اور چند ماہ میں یہ اسپیشلائزیشن جو ہے مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جہاں حضور فرمائیں وہاں حضور میں پسند کروں گا کہ وہاں جاؤں۔ کارڈیالوجی میں اسپیشلائز کر رہے ہیں تو کارڈیالو میں جی جہاں فیسلٹیز ہیں وہیں جانا پھر بھیجنا پڑے گا نا، اگر وقف کرنا ہے تو۔ ایکسپیرینس لے لیا سارا؟ حضور تھوڑا سا رہتا ہے، ابھی کچھ ماہ رہتے ہیں، ابھی اپریل میں تک انشاءاللہ ٹھیک ہے، مکمل ہو جائے گا۔ ایکسپیرینس لے لیں، اس کے بعد سوچیں مزید کو ایکسپیرینس لینا ہے یا تیار ہیں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، پھر بتائیں انشاءاللہ۔ جی حضور، خاک صاحب تیار ہے، فیملی بھی تیار ہے۔ پہلے ایکسپیرینس جو ہے جو باقاعدہ رہتا ہے وہ لے لیں، اور مزید دیکھ لیں کہ اس عرصے میں کوئی مزید تو نہیں خیال آیا مزید ایکسپیرینس لینے کا، یا کسی نئی چیز میں زیادہ اسپیشلائز کرنے کا، تو پھر اس کے بعد بتا دیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے بتا دیں، لیکن اپریل تک تو ہے نا، اپریل میں دوبارہ رینیو مطلب ہے کہ ریمائنڈر کر دیں۔ جی ضرور، جزاکم اللہ۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے حضور، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام اعزاز احمد ہے، اور پیارے حضور آپ کی ہدایت کے مطابق میں فی الحال کینسر ریسرچ کر رہا ہوں اور آنکولوجی کی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، اور الحمدللہ پچھلے سال اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی نیفرولوجی کی اسپیشلائزیشن مکمل کی ہے۔ آنکولوجی بھی کر رہے ہیں، نیفرولوجی بھی کر رہے ہیں؟ جی، نیفرولوجی مکمل ہو گئی، اور آنکولوجی کی فیلڈ میں اس وقت میں کام کر رہا ہوں اور ریسرچ کر رہا ہوں۔ اچھا، اس میں کسی آنکولوجی میں کسی اسپیشل اس میں جا رہے ہیں
کے لیے یا صرف جنرل ہے یہ جو کڈنی اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں ہے انکولوجی کے معاملے یا جنرل انکولوجی ہے؟ کڈنی سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور میری جو ریسرچ ہے وہ فوکس ہے پینکریاٹک کینسر پہ. اچھا. اور جو جس طرح امیون سسٹم کو کس طرح ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ پینکریاٹک کینسر کا بہتر علاج ہو سکے. اچھا اچھا جی. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مجھے ہیومینٹی فرسٹ جرمنی میں ایز اے ڈائریکٹر گلوبل ہیلتھ کرنے کی بھی خدمت کی توفیق مل رہی ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو کب فارغ ہو گئے؟ میری جو ریسرچ ہے وہ میرا اگلا سٹیپ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سال جو پروفیسر کی طرف ہوتا ہے وہ میں لوں گا. تو ہمیشہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس حد تک جو ریزلٹس ہیں ریسرچ کی وہ پبلش ہو سکتی ہیں, لیکن الحمدللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ کامیاب جا رہی ہے فی الحال. تو اچھا ایسٹ افریقہ گئے تھے؟ جی چاڈ میں گئے تھے نومبر میں پچھلے سال. ٹوپی چاٹ سے لے کے آئے تھے؟ جی افریقہ کے ملک سے ہی لی ہے. جی بالکل. اچھا ٹھیک ہے. چلو پھر نیکسٹ. السلام علیکم حضور. میرا نام اویس اکبر باجوہ ہے اور میں نیورو سرجری کے فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. تو اس سال میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ مکمل ہوگی, تو میں ابھی ریسرچ کے فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. تو پروفیسرشپ کی طرف مزید ریسرچ کرنے کی ارادہ ہے. تو میں بھی پچھلے سال چھاٹ گیا تھا تو وہاں بھی خدمت کرنے کا عارضی طور پہ جاتے رہا کریں افریقہ. باقی یہ ہے کہ اپنے اسی ریسرچ فیلڈ میں رہیں اور اسی میں آگے بڑھیں. جزاکم اللہ حضور. ہیں نیورولوجی میں کریں, نیورو سرجری, برین سرجری حضور. نیورو سرجری جی جی اس میں برین اور اسپائن کے آپریشن آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, کر رہے ہیں اس میں ریسرچ کرتے رہیں. چلو آگے. السلام علیکم پیارے حضور. خاکسار کا نام عفان احمد غفور ہے, والد کا نام محمد غفور گریا صاحب ہے. حضور کی ہدایت کے مطابق میں جنرل سرجری میں اسپیشلائزیشن حاصل کر رہا ہوں اور ابھی 4th ایئر میں پہنچا ہوں. 6 ایئر کی یہ اسپیشلائزیشن ہے اور ساتھ ساتھ مجھے ہیومینٹی فرسٹ جرمنی میں بھی مختلف پروجیکٹس میں خدمت کرنے کی توفیق مل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی 2 سال ہیں, یا 2 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گی نا جنرل سرجری؟ جی ضرور. اپ نے MBBS کر لیا ہوا ہے؟ جی پڑھائی مکمل ہوگی, اب اسپیشلائزیشن میں ساتھ اسپیشلائزیشن جب مکمل ہو جائے تو پھر بتائیں. جی ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا اور آگے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. پیارے حضور, خاکسار کا نام سفیر احمد نجم ہے اور حضور کی رہنمائی کے بعد گیسٹرونٹرولوجی اور انٹرنل میڈیسن میں 3 سال اسپیشلائزیشن کا مکمل ہو رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ خاکسار اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ وقف کے لیے جب بھی حضور اقدس کا ارشاد ہوگا حاضر ہوں گا. کب ختم ہو رہا ہے؟ 3 سال ابھی حضور اقدس اور ہیں اس ہفتے سے. 3 سال تو پڑھو نا سفیر صاحب. اچھا کرو, پھر بتانا جب 3 سال مکمل ہو جائیں گے تو. جی انشاءاللہ. حضور ایک سوال تھا میڈیکل سے ریلیٹڈ. حضور اقدس, جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے عموماً مختلف سٹیجز ہوتے ہیں اور ہر سٹیج کا پھر ایک مخصوص تھیراپی کا پلان ہوتا ہے. اور مثال کے طور پہ اگر کوئی کینسر کا مریض ہے, بے شک اس کی عمر کم بھی ہو لیکن اس کا سٹیج کوئی ہائر سٹیج ہو جس میں اس کو کینسر اس کے جسم میں اس کا پورا پھیلاؤ ہو چکا ہوتا ہے, تو اس کو اگر ایک سیویئر سٹیج دیا جائے تو ریسرچرز کے بعد جو ہے اس کو اسی ہائر سٹیج کے اندر ڈالا جاتا ہے اور پھر پیلیٹیو اس کی جو مزید پروسیجر ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اگلا تمہارا تھیراپی ہے وہ پیلیٹیو ہی رہے گی, یعنی کہ تمہاری صرف سمٹمز کا علاج کیا جائے گا, نہ یہ کہ تمہیں جو پورا علاج ہے اس طرح سے کیا جائے کہ تمہارے کینسر کو بالکل جسم سے نکالا جائے گا, کیونکہ ان کی صحت کے لیے وہ زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے. حضور اقدس اس طرح گزشتہ سال اور گزشتہ ماہ بھی 2 ہمارے بھائی اس طرح ان کی وفات ہوئی جن کا کافی سیویئر سٹیج تھا, لیکن ڈاکٹرز یا میڈیکل کی جو اس وقت حال ہی میں جو ریسرچرز ہیں ان کے مطابق ان کے لیے کوئی علاج نہیں تھا. اس سلسلے میں حضور اقدس سے رہنمائی کی درخواست ہے کہ ہم احمدی ڈاکٹر اگر ہمارے ہاتھ میں اس وقت کوئی ان کی تھیراپی کے لیے کوئی
بات ہو لیکن یعنی کہ جو ریسرچ ہے اس کے وہ بالمخالف جاتی ہو, تو اس میں حضور اقدس کی کیا رہنمائی ہے؟ اگر اجازت دیتی ہے تمہاری وہاں میڈیکل ایتھکس جو ہے اس کی اجازت دیتی ہے, اور تمہارے جو ہسپتال کا ڈسپلن ہے, پروٹوکول ہے, وہ تمہیں اجازت دیتا ہے تو علاج کرنے کے لیے, اور علاج آپ کے پاس ہے تو کر لیں, کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کس حد تک اجازت ملتی ہے. کل کو وہ کہہ دیں کہ اچھا تم نے ہمارے ہسپتال کے جو رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کیا, اور جو ہم نے اپنا پروٹوکول بنایا تھا اس کو فالو نہیں کیا, اس لیے چلو تم تو چھٹی کرو نا, ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ لیں پھر کریں, یا پرائیویٹلی کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. جی حضور, وہ ریسرچ کے مطابق یا جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق بھی ان 2 بھائیوں کے لیے اگر ان کی بات اگر ہو رہی ہو یا کوئی بھی ہو جن کا ہائر سٹیجز ہو, اس میں ان کی علاج کا امکان جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, تو پھر ہمیں بس یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے 2 ماہ رہ گئے ہیں, 3 ماہ رہ گئے ہیں. تو پھر آپ میرے سے کیا پوچھتے ہو؟ جو میڈیکلی ہمارے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر میں کیا بتا سکتا ہوں؟ باقی ہومیوپیتھک علاج ہے, ہومیوپیتھک علاج پہ جس کو یقین ہو تھوڑا بہت اس کے اوپر ٹوٹکے کے لیے وہ جو سچویشن جو بھی ہو اس وقت اور صورت حال ہے اس کے مطابق وہ بتا سکتے ہیں آپ. اگر کچھ ہو جائے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک سے تھوڑی سی لائف پرولونگ ہو جاتی ہے, یا یہ ہے کہ بعض دفعہ کمپلیٹلی کیور بھی ہو جاتا ہے. تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کس سچویشن میں کس کنڈیشن میں ہے بندہ. تو ایک جب ڈاکٹروں نے بالکل جواب دے دیا ہے تو پھر ایک الٹرنیٹیو ہے ہومیوپیتھی کا بھی, اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو, نہیں تو پھر اللہ کی مرضی پہ راضی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جی جزاک اللہ حضور. السلام علیکم. تو میرا نام عرفان اعظم ہے. آپ سے ملاقات کے بعد آپ کی رہنمائی سے میں نے بھی کارڈیالوجی میں اسپیشلائزیشن اپنی شروع کر دی تھی 6 سال پہلے. میری بھی اس سال انشاءاللہ مارچ اپریل تک اسپیشلائزیشن مکمل ہو جائے گی. تو اس کے بعد پھر جیسا آپ کارڈیالوجی مکمل ہو جائے گی تو پھر آپ بتا دیں کہ مکمل ہو گئی, تو پھر آپ کو کہہ دیں کچھ پہلے تو کہاں بھیجنا ہے آپ کے لیے, پھر دوبارہ یاد دہانی کرا دیں. ہاں جی جی ضرور. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور, میرا نام عاصم بلال عارف ہے. حضور کی رہنمائی کے مطابق پیڈیاٹرک سرجری میں اسپیشلائزیشن حاصل کر رہا ہوں. اس وقت 4تھا سال ہے, 6 سال کی اسپیشلائزیشن ہے پیارے حضور. اگر حضور 2 سال مکمل ہو جائیں گے پھر بتانا. جی حضور انشاءاللہ. حضور اجازت دیں تو ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کیا حضور, ہم یہاں پہ ایک سوشل ہیلتھ سسٹم میں رہ رہے ہیں جس میں آبویسلی دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنے فنڈز ہیں اور کتنا علاج ہو سکتا ہے مریضوں کا. تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑی عمر زیادہ ہو رہی ہے اور ان کا علاج مہنگا سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پری ٹرم بیبیز جو بورن ہوتے ہیں جرمنی میں 23ویں ہفتے میں 24ویں ہفتے میں, ان کا بھی علاج لاکھوں میں چلا جاتا ہے. تو حضور اس مشکل کی جو سامنے آ رہی ہے آہستہ آہستہ, اس کا کیا حل رہنمائی فرماتے ہیں؟ میں کیا بتا دیتا ہوں, یہ تو گورنمنٹ کو اپنے فنڈ جو ہے سوشل ہیلپ کے لیے انکریز کرنے چاہیے. آپ کے یہاں میڈیکل فیسلٹی فری ہے؟ حضور جو تنخواہ کماتے ہیں وہ ایک انکم کا ایک مخصوص حصہ جو ہے دیتے ہیں, جو انکم نہیں ہے. سرٹن پرسنٹیج جو ہے وہ اس میں سے کٹوتی ہو کے تو اس کے سوشل سیکورٹی فنڈ میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یا سوشل ہیلتھ یا ہیلتھ فنڈ میں چلی جاتی ہے, کچھ وہاں چلی جاتی ہے. مختلف فنڈز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. اینی وے, اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ پرائیویٹلی علاج کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہی کیا جا سکتا ہے جو اس کے مطابق کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ. پھر آپ لوگ ہمدردی کر کے تو پرائیویٹلی کسی کا علاج کر سکتے ہیں تو کریں. اس کے علاوہ تو آپ کو گورنمنٹ فنڈ کے اوپر ریلائی کرنا پڑے گا, ڈپینڈ کرنا پڑے گا. کوئی حل میں کیا حل بتا سکتا ہوں؟ میرے پاس پیسے ہوں تو میں دے دوں گا. جزاک اللہ. پیارے حضور, خاکسار بھی وقف کے لیے ہر وقت حاضر ہے, جیسے حضور فرمائیں. اچھا ٹھیک ہے, 2 سال مکمل کر کے بتانا. جزاک اللہ حضور. آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور, میرا نام نادر احمد سندھو ہے, والد صاحب کا نام ناصر احمد سندھو ہے, اور میں آپ کی ہدایت کے مطابق کارڈیالوجی میں اسپیشلائزیشن حاصل کر رہا ہوں.
اور اس وقت 5واں سال ہے, تقریباً 1.5-2 سال باقی ہیں ابھی اسپیشلائزیشن مکمل کرنے میں. آپ لوگ جو اسٹینڈ بنا رہے تھے وہ بن گئے ہیں کہ نہیں؟ حضور اقدس وہ اس کا پروٹوٹائپ مکمل ہو چکا ہے اور وہ تیار شدہ بھی ہیں, لیکن ابھی تک ان کی رجسٹریشن مکمل نہیں ہوئی. اور اس وقت وہ سب سے بڑا کام یہی ہوگا کہ سستی قیمت میں اسٹینڈ مل جائے. تو بس دعا کی درخواست ہے حضور اقدس. ابھی بھی اس میں چند ایک فائنینشیل مسائل تھے, لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حل کر دی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس کو کام کو بڑھائیں گے. تو حضور خاص طور پہ ICU میں, انٹینسو کیئر میڈیسن میں اور انٹرونشنل کارڈیالوجی میں اس وقت تجربہ حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے. ہاسپٹل میں چلے گئے تو پھر اسٹینڈ کا کاروبار کام کون کرے گا؟ ہے آپ کے پاس ٹیم ایک دوسری کام کرنے والی؟ جی حضور, ہمارے ساتھ چند اور بھی ہمارے خدام بھائی ہیں جو انجینئرنگ میں کام کرتے ہیں, اور وہ بھی ساتھ کام کر رہے ہیں. ابرار صاحب, ڈاکٹر راشد نواز صاحب, تو چند ایک جرمن اور بھی لوگ ہیں جو اس میں مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلو اللہ تعالیٰ فضل کرے. دعا کی درخواست ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم پیارے حضور, میں رضا شریف الرحمان بات کر رہا ہوں. تو میں ابھی 5th ایئر میں اسپیشلائز کر رہا ہوں نیورو سرجری میں, یعنی جیسے اویس بھائی بھی بتا رہے تھے, برین اور کمر کے آپریشن. نیورو سرجری میں؟ جی. اچھا, ماشاء اللہ. ابھی میں نے آپ سے پتہ کرنا تھا کہ آگے فیوچر کے لیے میرا زیادہ انٹرسٹ ہے کلینکل کام میں. تو کلینکل ہے تو بس ٹھیک ہے, جس میں انٹرسٹ ہے وہی کر لیں. جیسے ہمارے ہاسپٹل ہیں ان میں یہ فیلڈ ابھی نہیں اسٹیبلش ہوا. جو انٹرسٹ ہے وہ مکمل کر لیں, پھر بتائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے حضور. خاکسار کا نام سلمان احمد رانا ہے. خاکسار کے والد صاحب کا نام طاہر احمد رانا ہے. خاکسار پاکستان سے تقریباً 4 سے 5 سال قبل آیا تھا. ابھی یہاں پہ جرمن ریڈ کراس میں میں کام کر رہا ہوں ہاسپٹل میں, اسپیشلائزیشن. میڈیسن کر کے آئے تھے؟ جی پیارے حضور. یہاں اسپیشلائز کیا آ کے؟ پیارے حضور ابھی تک اسپیشلائزیشن نہیں کیا, اس میں کچھ مشکلات کا سامنا ہے. دعا کی درخواست. اپنے فیلڈ میں مل گیا ہوا ہے داخلہ وغیرہ, یہاں جو کام کی جاب کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, اپڈیٹ کر جی پیارے, یہاں کوالیفائی کر لیا یہاں کی ڈگری کو آپ نے؟ جی پیارے حضور, جرمن ریڈ کراس ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں, لیکن اسپیشلائزیشن کا جو خواہش ہے وہ کارڈیک سرجری میں ہے. تو دعا کی درخواست ہے, اس سلسلے میں کچھ مشکلات ہیں. یہاں آ کے کیا کیا جرمنی میں؟ دوبارہ امتحان دیا تھا کوئی ان کا فائنل؟ جی پیارے حضور, کچھ امتحانات دے چکا ہوں, اور ابھی ایک امتحان رہتا بھی ہے, لیکن وہ جب تک ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہوں گے وہ نہیں دے سکتا. چلو اللہ تعالیٰ فضل کرے. جزاکم اللہ پیارے حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے حضور. خاکسار کا نام عرفان بہت ہیں یہاں ڈاکٹروں میں. ہاں جی الحمدللہ. خاکسار کا نام عرفان احمد بھٹی ہے. والد صاحب کا نام وسیم احمد بھٹی صاحب ہے. میں نے پڑھائی اور PhD مکمل کرنے کے بعد آپ سے ہدایت لے کر کینسر ریسرچ اور میڈیکل انکالوجی میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہوں اس وقت یونیورسٹی کلینک ہائیڈلبرگ میں. اللہ کا فضل ہے, 3 سال میں نے مکمل کر لیا ہے, اور میرا ریسرچ اس وقت ڈیٹا انالیسس میں ہے, اور خاص طور پر پرسنلائزڈ میڈیسن کی طرف, جو ٹیومر کے مطابق جو ہول جینوم سیکوینسنگ ہوتی ہے, اور اس کے مطابق جنرل ٹریٹمنٹ کے بجائے ایک پرسنلائزڈ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو اس فیلڈ میں اس وقت میرا فوکس ہے. ریسرچ کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں؟ ریسرچ کر رہا ہوں. ہاں جی, ریسرچ اور کام دونوں شامل ہیں. اچھا اس میں. اچھا, ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس میں؟ جی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں ہم, اور یعنی کہ ایک پیشنٹ اگر آتے ہیں ان سے ہم بایوپسیز لیتے ہیں, اور بایوپسی سے پھر ہم ایک ہول جینوم سیکوینسنگ کرتے ہیں, یعنی کہ DNA تک پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیومر کیسے بنا ہوا ہے. اس کے مطابق پھر ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. تو اگر اجازت ہو تو اس کے ایک سوال بھی آپ سے کر سکوں؟ اچھا, کیا سوال؟ کیونکہ ترقی یافتہ سوال کر کے یہیں مردوں میں ختم ہو جائے وقت, اور عورتوں کو وقت ہی نہ ملے. اچھا جلدی سے کرو. جی, ترقی یافتہ ممالک میں جیسے جرمنی اور USA میں یہ پرسنلائزڈ میڈیسن کی مہیا ہے, جس میں پیشنٹ کو فائدہ بھی ہوتا ہے.
اتنی زیادہ ترقی یافتہ ممالک جیسے افریقہ ہیں، پاکستان ہیں، وہاں اس وقت یہ نہیں مہیا. تو ہم ایز وقف نو ڈاکٹر کیا کر سکتے ہیں اور جماعت کے طور پر کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو پرسنلائز ٹریٹمنٹ وہاں بھی ہم پہنچا سکیں؟ یہی تو ہے کہ یا تو پھر آپ لوگوں کو کام ہے نا پیسے اکٹھے کریں، اس کے بعد جا کے پھر غریبوں کی مدد کریں. ٹھیک ہے، کچھ ڈاکٹر ایسے ہونے چاہیے جو باہر پھر جائیں، کچھ کام کریں، کچھ عرصہ وقفہ عارضی کریں اور پھر جا کے اس وقفہ عارضی میں ٹریٹ کیا کریں لوگوں کو. اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ باقی تو جو فنڈ جہاں سے مہیا ہونے ہیں، کتنی کاسٹ آتی ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے نا ان ملکوں میں جا کے وہ کاسٹ کیا ہوگی، افورڈ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو یہ تو سارا پہ آپ کو پلان بنانا پڑے گا نا کہ یہ ٹریٹمنٹ ہے، اس طرح کے پیشنٹ ہوں تو یہ ٹریٹمنٹ ہوگی، اس پہ اتنا خرچہ آئے گا، یہ پلان ہوگا، اس کو ہماری طرف سے یہ مدد مل سکتی ہے. جماعت اس میں کیا کر سکتی ہے، جماعت کی انوالومنٹ اگر ہو تو اس میں کیا کرے گی جماعت ہیں. اور اگر کسی وہاں کسی بڑے ہسپتال میں اگر کہا جائے اور وہ راضی ہو جائیں کرنے کو تو وہ اس سے کس طرح رابطہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ سارا پلان بنانا آپ لوگوں کا کام ہے. آپ کی میڈیکل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی میڈیکل ایسوسیشن ہے، اس سے کہیں بنائیں پلان. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ حضور. آخری گزارش، ایک میری امی کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے سنڈے کو، وہ اس وقت ICU میں ہیں، آپ سے دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے، فضل کرے. آمین، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، میرا نام عمیر احمد باجوہ ہے. میں صدر اسی ڈاکٹرز ایسوسیشن کا ہوں یہاں جرمنی کا، مامو جس کا نام ہے، اور میں خود آرتھوپیڈک کنسلٹنٹ ہوں پرائیویٹ کلینک میں. اور ہماری پرائیویٹ کام کرتے ہیں؟ ہاں جی، اپنی کلینک ہے اس طرح سے. اور یہ ہے کہ ہمارے ماشاء اللہ سے جرمنی میں 60 کے قریب ڈاکٹرز ہیں، میل ڈاکٹرز. ہماری لجنا کی اپنی سیکشن لگے. پرائیویٹ کام کرتے ہیں تو آپ کے وقف نو کے سیکرٹری کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ وقف کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو بھیج دو، آپ کا اپنا بزنس ہے یہاں تو کریں نا، یا جو کام ہے اپنا کلینک ہے تو پھر یہیں کام کرنا پڑے گا نا. پھر یہی ہے کہ آرگنائز کریں ڈاکٹروں کو اور کچھ عرصے کے لیے وقف عارضی بنا کے بھیجتے رہا کریں. جی تو یہی بات ہے کہ ہم نے ایکچولی پچھلے یہ 2 سال میں جب سے کرونا کی وبا ہے اس میں ہمیں موقع ملا، یہاں جو ڈاکٹرز ہیں ان کو توفیق ملی ہے کہ بڑے پیمانے پہ ہم جماعت کی بھی خدمت اس طرح سے کر سکیں کہ ہم نے رہنمائی کی ہے کہ 26 جو ریجنز ہیں ہماری، جو وہاں پہ ہم نے باقاعدہ کاؤنسلنگ کی ہے ہمارے MDوں کی. اس میں یہ ہے کہ مزید جو ہے رہنمائی آپ کی طرف سے اگر ہو سکے کہ آئندہ جو اسٹرکچر ہے جو ہماری جو ڈاکٹرز کی ہیں کہ اس میں اور کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں. وہ مجھے کیا پتہ ہے آپ لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے، جو کچھ آپ نے کیا ہے اس میں خود سوچیں کیا بہتری کر سکتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، کیا کس چیز میں رہنمائی کی ہے آپ نے؟ جنرل گائیڈنس، کاؤنسلنگ. ہمارے MD جو مریض ہیں خاص طور پہ یہاں، بس یہی ان کو بتاتے رہیں، کچھ اویئرنیس دیتے رہیں. کچھ بہت سارے لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں جو ایک تو یہ ہے کہ کووڈ کے حوالے سے اگر بات کر رہے ہیں آپ ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ احتیاط کرو، نہ ماسک پہنو، ہیں نہ ویکسین لگواؤ. چلو اگر ویکسین نہیں لگوائی تو کم از کم ماسک تو پہن کے رکھو، دوسری احتیاطیں تو کرو. بعض احتیاطیں میں نے دیکھا ہے کہ ناک میں وکس لگانا اور ماسک پہننا کافی حد تک بچاتا ہے. یا ہومیوپیتھی کے لیے اگر کسی کو یقین ہو تھوڑا بہت ہومیوپیتھی پہ تو وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے. لیکن کچھ بھی نہیں کرنا اور کہہ دینا کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی آئے گی، موت آ جائے گی، پنجابیوں والی باتیں کرتے ہیں تو وہ تو ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. ان کو لیے پھر یہی ہے کہ بڑا مہم چلا کے اویئرنیس دیں جو کم پڑھے لکھے ہیں، اور جو ویسے کیئر لیس ہیں پڑھے لکھے ان کو بھی سمجھائیں کہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تم کس طرح بیہیو کرنا چاہیے اس سچویشن میں. جی جزاک اللہ. آگے السلام علیکم. پیارے حضور، سر کا نام تنزیر احمد خان ہے، میرے ابو کا نام رفیع اللہ خان ہے. میں لاسٹ ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں. اس سال انشاءاللہ ہاؤس جاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. لاسٹ ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ ہو؟ جی. تم اپنی تصویر اوپر خط کے کونے میں لگا کے بھیجتے ہو؟ جی حضور. اچھا، اس میں تو بڑا
چہرہ ہوتا ہے ماشاءاللہ مسکراتا ہوا. آدھا خط اردو میں ہوتا ہے، آدھا انگریزی میں ہوتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں جتنی اردو لکھی جائے اتنی لکھ لوں. اچھا کیا کر رہے ہو؟ آپ نے مجھے پچھلی ملاقات میں خدام الحمدیہ کی جو ہوئی تھی اس کے اندر ریسرچ کا کہا تھا، اور آپ کے ارشاد کے مطابق میں ایم ڈی پی ایچ ڈی کر رہا ہوں نیورولوجی کے اندر. نیورولوجی؟ جی نیورولوجی کے اندر آپ نے بھیجا تھا ایم ڈی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. اچھا تو آگے اسپیشلائزیشن کا آپ سے پوچھنا تھا. اچھا تو ٹھیک ہے کری جاؤ. کر رہے ہو تو ابھی جو میڈیسن کی ڈگری ہے یہ کب ختم ہوگی؟ اس سال کے اینڈ میں دسمبر کے اندر. اس کے بعد ہاؤس جاب ایکسپیرینس وغیرہ ہوگا؟ جی 2-3 سال اس میں نہیں، ہاؤس جاب اس وقت ہو رہا ہے حضور. ہاؤس جاب میں اس وقت کر رہا ہوں، وہ دسمبر کے اندر ختم ہوئے گا. تعلیم امتحان ختم ہو گئے سارے؟ جی. اچھا لگتے چھوٹے سے ہی ہو. جزاک اللہ، آپ کی دعائیں. اچھا تو کتنے دیر اور لگے گی؟ 2 آپشنس ہیں، یا نیورولوجی جو ہے میری ریسرچ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، یا نیورو سرجری. ان کے مطلب 6 سے 7 سال اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے کرو پھر، ایکسپیرینس لو، اور اس عرصے میں وقفہ عارضی کر کے اپنا جو بھی ایکسپیرینس لیا ہوتا ہے اس کو اپلائی بھی کرو اپنے مریضوں کے اوپر. جی ٹھیک ہے. پیارے حضور سے درخواست ہے کہ آپ بتا دیں نیورولوجی کی زیادہ ضرورت ہے یا نیورو سرجری کی، یا دونوں کی، جس طرح آپ فرمائیں. دونوں. نیورولوجی کہہ رہے ہو نا؟ جی نیورولوجی یا نیورو سرجری جو ہے وہ دونوں میرے. نیورو سرجری میں اگر کر سکتے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. ویسے نیورو سرجری کے ساتھ نیورولوجی تو خود بخود آئی جائے گی. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. آگے. السلام علیکم پیارے حضور. خاک صاحب کا نام عاطف احمد ہے، میرے والد صاحب کا نام ناصر احمد سلیم صاحب ہے، اور میں فی الوقت میڈیکل اسکول کے آخری سال میں ہاؤس جاب کر رہا ہوں. حضور اقدس آپ کی ہدایت کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ ویسکولر سرجری میں اسپیشلائزیشن کروں. تو اس میں 2 آپشنز ہوتے ہیں کہ پہلا آپشن یہ ہے کہ پہلے جنرل سرجری میں اسپیشلائزیشن کروں، اور اس کے بعد پھر اس میں 6 سال لگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 3 سال آگے ویسکولر سرجری میں کروں اسپیشلائزیشن. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ڈائریکٹلی ویسکولر سرجری میں اسپیشلائزیشن کروں، اس میں 6 سال لگیں گے. اس طرح پھر موقع ملے گا کہ پہلے ہی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکوں. تو آپ اس میں کیا رہنمائی کریں گے؟ پھر ڈائریکٹ کرو، 6 سال والے ویسکولر سرجری میں کرو، اور اس عرصے میں کوئی تنخواہ ملتی رہے گی. جی حضور. پیڈ جاب ہوگا نا؟ پیڈ جاب. جی ٹھیک ہے کرو پھر. جی جزاک اللہ حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، میرا نام شاہزیب مرزا ہے. میں مرزا منصور احمد صاحب کا بیٹا ہوں اور لیڈ اسٹیشن ماسٹر مرزا عبدالسمیع صاحب کا پوتا. میں نے پچھلے مہینے اپنی ڈینٹسٹری کی پڑھائی مکمل کی ہے، اور کرنٹلی میں اپنی ڈاکٹرل تھیسس لکھ رہا ہوں. اچھا کمال ہو گیا. افریقہ بھی گئے تھے؟ نہیں افریقہ نہیں گیا حضور. اب میں نے بات کی ہے بھائیوں سے کہ اب اس سال وقفہ عارضی کے لیے ڈینٹل کیمپس کرنے ہیں. اچھا ہمیں شامل ہونا ہے. تو یہ ٹوپی افریقہ والوں سے کہیں سے ادھار لے لی تھی؟ نہیں یہ گھر سے لی ہے. اچھا چلو. ایسٹرن یورپین تو نہیں؟ نہیں. چلو پھر نیکسٹ. السلام علیکم پیارے حضور. خاک سار کا نام رانا مکرم احمد ہے، والد صاحب کا نام رانا شاہنواز صاحب ہے. حضور آپ نے چند مہینے پہلے رہنمائی فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں کارڈیولوجی کے اندر ریسرچ کر سکتا ہوں، اور اس میں میرا سوال یہ تھا کہ اس کے اندر 2 آپشنس ہیں، یا تو بندہ کلینیکل ریسرچ کر سکتا ہے یا بیسک ریسرچ جو آپ لیبارٹری میں کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں رہنمائی چاہتا تھا کہ کلینیکل ریسرچ کرو نا تو فائدہ بھی ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلو نیکسٹ. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام عامر محمود مناس ہے، والد صاحب کا نام منصور محمود مناس ہے. حضور میں نے پاکستان سے BDS کیا ہے کراچی سے، اور لاسٹ ایئر میں جرمنی آیا ہوں. یہاں کوالیفائی کر لیا اپنا ڈگری کو
اپڈیٹ کر لیا؟ ابھی لینگویج کر رہا ہوں, وہ A2 C1 تک جانا ہے, اس کے بعد وہ جرمن لائسنس جو ہے وہ دینا ہے. چلو ٹھیک ہے, کریں پھر آگے. السلام علیکم. بس اب عورتیں رہ گئیں. ڈاکٹر کوئی ہے؟ السلام علیکم, میرا نام مرزا باہل ہے. میں نے 5 ماہ پہلے رومینیا سے تعلیم مکمل کیا, تو اب میں واپس آیا ہوں. تو پچھلے ماہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی, تو آپ نے کہا تھا کہ میں سائیکائٹری کی فیلڈ میں جاؤں. مرزا عبدالرشید صاحب کا نواسا ہوں. نواسے ہو لگ رہا ہے جی, شکل سے. اچھا جی. تو ابھی جس طرح آپ نے کہا تھا سائیکائٹری کی طرف, پچھلی ملاقات ہوئی تھی دفتر میں, تو میں نے بتا تو دیا تھا کیا کرنا ہے. جی. تو حضور اگر اجازت ہو تو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کیا؟ نفسیاتی بیماریوں کو ہمارے معاشرے میں عموماً کمزور ایمان کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے. بڑا غلط سمجھا جاتا ہے. جو یہ کہتا ہے غلط کہتا ہے. جی, حالانکہ اس کے پیچھے کچھ میڈیکل وجوہات ہو سکتی ہیں. جو کہتا ہے غلط کہتا ہے, اگلا سوال ہی ختم ہو گیا. کمزور ایمان اس کا ان سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بیماری ہے. تو یہ کہہ دینا کہ کمزور ایمان ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو نفسیاتی بیماری نہیں ہوتی. نفسیاتی بیماری کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں, مختلف حالات ہوتے ہیں, مختلف سچویشن میں آدمی ہوتا ہے, مختلف کنڈیشن میں سے گزر رہا ہوتا ہے. جہاں کی دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان خود نہ بھی کمزور ایمان ہو, تو جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے وہ لوگ اس سے اس طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیچارے کو نفسیاتی بیماری لگ جاتی, مجبور ہے. تو مریض تو مجبور ہوتا ہے بیچارہ, اس کو کہہ دینا کمزور ایمان ہے, وہ تو ویسے ہی غلط بات ہے. جی بالکل. تو اس ہچکچاہٹ کو کہ اس کے بارے میں بات کرنا بھی, اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں, اور اس میڈیکل اور سائنٹیفک ٹاپک کو مذہبی رنگ کے بجائے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اویئرنیس کیسے پھیلائی جا سکتی ہے؟ تو لوگوں کو بتانا پڑے گا. لوگوں کو تو اب تو اگلی نسل جو آ رہی ہے, آپ سے پہلی نسل کم پڑھی لکھی تھی, اگلی نسل پڑھی لکھی ہے, تو نئی پڑھی لکھی نسل ہے, ان کو اویئرنیس دیں کہ یہ بیماری تو بیماری ہے, اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں چلو. ہاں جی, عورتیں کیا کہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار کا نام نازیہ محبوب لون ہے, اور 5 سال سے جرمنی میں مقیم ہوں, اور پاکستان سے خاکسار نے MBBS کیا تھا, اور اس کے بعد گائناکالوجی میں بھی کام کیا تھا, اور 2 سال پیڈیاٹرکس میں. اچھا. یہاں پہ آ کے لینگویج کے کورسز کیے ہیں, B1-B2, اور اب C1 سے آئنس کر رہی ہوں. ابھی 2 ماہ ہوئے ہیں اسٹارٹ کیے ہیں. تو پھر کب تک یہاں اپڈیٹ ہو جائے گا آپ کی کوالیفیکیشن یہاں کے مقابلے میں لوکل؟ جب یہ لینگویج کورس مکمل ہو جائے گا تو مجھے یہاں پہ ہاسپٹل میں کام. آپ یہاں شادی ہو کے آئی ہیں؟ جی. اس لیے اب تو یہی ہے کہ اب یہاں سے جا تو سکتے نہیں, اگر خامد نہیں جاتا تو ہیں, اس لیے وقفے نو والی بات. وقفے نو ہے جی, وقفے نو. بس اب تو یہ والی بات تو ختم ہو گئی نا کہ آپ نے پاکستان جانا ہے کہیں اور. ہاں اگر افریقہ بھیجنا ہو تو کچھ دیر کے لیے بھیجا جا سکتا ہے, لیکن ابھی تو اپنے آپ کو کوالیفائی کریں نا پہلے یہاں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. ہاں جی ضرور. دعا کی درخواست ہے. مئی میں میرا ایگزام ہوگا, اور اس کے بعد مجھے اللہ فضل کرے کام کرنے کی اجازت مل سکتی ہے ادھر. ٹھیک ہے, اللہ ایکسپیرینس لینے کی. اوکے, نیکسٹ کون ہے؟ اگلی ڈاکٹر کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا, خاکسارہ کا نام سمرہ مصطفیٰ ہے, زوجہ مکرم گریز مصطفیٰ, اور خاکسارہ کے والد کا نام مکرم منور احمد گھمن صاحب ہے. خاکسارہ نے ڈینٹسٹری کی تعلیم حاصل کی ہے, اور اب ایز اے اسسٹنٹ ڈینٹسٹ ایکسپیرئنس حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور خاکسارہ نے آپ سے پوچھنا تھا کہ حضور کیا فرماتے ہیں کہ کس چیز میں اسپیشلائزیشن آگے حاصل کی جائے. یہ تو آپ کو دیکھیں گے, آپ کی دلچسپی کیا ہے. آپ ڈینٹسٹ ہیں؟ جی. تو آپ کا آج کل تو ڈینٹسٹری میں امپلانٹ کا بڑا شعرہ ہے. اس کے علاوہ اب تو اس سے بھی آگے اگلی سٹیج پہ بھی جانا شروع ہو گئی ریسرچ. تو جو بھی نئی ریسرچ ہے احمدی ڈاکٹر کو اس سے آگاہ ہونا چاہیے. لیکن فی الحال تو آپ اسپیشلائز کریں. صرف ایکسٹریکٹ کر لینا, دانتوں کو نکال دینا باہر تو کوئی نہیں. یہ تو ہمارے کوئی ٹیکنیشین بھی نکال دیتا ہے. جی حضور.
جی ٹھیک ہے حضور. اور خاک سار کے 2 بچے ہیں, ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. اچھا, اللہ فضل فرمائے. اگلی ڈاکٹر کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, خاک سار کا نام ہبت الحی سعدیہ غفور عطا ہے, بنت مکرم محمد غفور صاحب اور زوجہ مکرم ہارون احمد عطا صاحب مربی سلسلہ. جان سے پیارا آقا, خاک سار نے ڈینٹسٹری میں تعلیم حاصل کی ہے اور حضور کے ارشاد کے مطابق کچھ عرصہ اس میں فیلڈ میں بھی تجربہ حاصل کیا ہے. 2018 میں جرمنی ہیومینٹی فیسٹ کے تحت ساؤتھ میں افریقہ میں بھی ڈینٹل میڈیکل کیمپ میں خدمت کی توفیق پائی ہے. ساؤتھوں میں؟ جی ساؤتھوں میں گئی تھیں؟ جی پیارے حضور. یہ ہیومینٹی فسٹ والوں کے ساتھ؟ جی. بس ان کا زور ساؤتھوں میں پہ اور بینن پہ جا کے ٹوٹتا ہے سارا ہیومینٹی فسٹ جرمنی کا ہے. آگے اس کے علاوہ گزشتہ سال اور سرجری اور امپلانٹولوجی میں کوالیفیکیشن حاصل کیا ہے. اسی طرح خاک سار کو لچنائی مائلہ جرمنی کے تحت بطور نیشنل سیکریٹریشیٹ خدمت کی توفیق حاصل ہوئی ہے. سعیدی 2 دن قبل ہمارے تقرری پیارے حضور نے جارجیا ملک کے لیے عطا فرمائی ہے. جارجیا میں؟ جی. کس کی؟ مربی صاحب خاک سار کی. کیا مربی خاک سار کے مربی کا نام کیا ہے؟ ہارون احمد عطا صاحب. ہارون؟ جی. ہیمبرگ والا ہے؟ جی پیارے حضور. اچھا اچھا, تو پھر چلی جائیں گی اس کے ساتھ؟ جی انشاءاللہ. چلو وہاں جا کے پریکٹس کر لینا. جی انشاءاللہ پیارے حضور. چلو اگر آپ اجازت فرمائیں تو 2 سوالات بھی ہیں. پہلے ایک تو کرو نا. پیارے حضور, ہم واقفین کس طرح جماعت کی خدمت اور تربیت اولاد بہترین رنگ میں بیلنس کر سکتے ہیں؟ بیلنس کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں, 24 گھنٹے کو دیکھیں, تقسیم کریں کہاں استعمال کر رہی ہیں. چارٹ بنائے نا سارے 24 گھنٹے کو, کتنا آپ نے وقت سونے میں گزارا, کتنا کھانا پکانے میں گزارا, کتنا نماز پڑھنے میں گزارا, اور کتنا گپیں مارنے میں گزارا, اور کتنا اپنے جاب میں اپنے پروفیشن میں گزارا. اس میں سے بچوں اسکول آنے کے بعد تو بہرحال ضروری ہے کہ بچوں کو 1 گھنٹہ ماں ضرور دے, ان کے ساتھ بیٹھے, کھانا کھائے, ان سے اسکول کے حالات پوچھے. ٹھیک ہے, وہ تو ضروری دینا ہے. اس کے بعد جو ویکینڈ ہے اس میں اب جماعت یا رات کو اگر کوئی وقت ملتا ہے تو, اور ویکینڈ اس میں پھر جماعت کے لیے تھوڑا بہت جو کام کر سکتی ہیں. اشاعت کا کام کیا ہے, آن لائن سارے کام ہو جاتے ہیں گھر بیٹھے آج کل تو ہیں. وہیں سے آپ نے چیک کر لینا ساروں کس نے کیا آرٹیکل لکھا ہے, کس کو رسالے کو, میگزین کو کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے, یا ہم نے کوئی لٹریچر ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے. وہ سارے کچھ ہو جاتے ہیں. یہ تو اپنا پڑھی لکھی عورت ہیں, اپنا چارٹ بناؤ خود ہی ہیں انشاءاللہ پیارے حضور. اور اگلا کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, میرا نام شائستہ سنبل احمد ہے. میں فصیح الملک صاحب کی بیٹی ہوں. میں نے اپنی اسٹڈیز کوپنہیگن ڈینمارک میں مکمل کی ہے, اور شادی کے بعد پیارے حضور نے ہماری تقرری یہاں فرینکفرٹ میں کی ہے. کہاں؟ کس کی بیٹی ہے؟ فصیح الملک صاحب کی بیٹی ہوں, اور مربی صاحب کی تقرری یہاں شعبہ تصنیف میں ہے. اچھا, میڈیسن کر لیا تو نے؟ میڈیسن کر لیا ہے؟ جی پیارے حضور, اور یہاں جرمن میڈیکل لائسنس بھی مجھے مل گیا ہے. اچھا, 2 بچے بھی ہیں؟ 2 بچے ہیں؟ جی 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 پیارے حضور, 2 بیٹیاں ہیں الحمدللہ. اچھا جی, اور میں پیارے حضور کی اجازت سے اب اسپیشلائزیشن کر رہی ہوں انٹرنل میڈیسن میں پارٹ ٹائم. مربی صاحب پالتے ہیں میڈیسن کر رہی ہیں؟ پارٹ ٹائم مجھے جاب ملی ہے, تو صرف ہفتے میں 30 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے. اچھا جی, تو جی بس دعا کی درخواست ہے پیارے حضور. اللہ تعالیٰ فضل کرے. اور کون ڈاکٹر ہے؟ وہ تو کہتے ہیں 4 ڈاکٹر ہیں, اب تو زیادہ بن گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, میرا نام سید صبیہ بشارت ہے, اور میں مکرم صحابہ سید شیف اللہ صاحب رضی اللہ عنہ کی پرپوتی ہوں. میرے ابو کا نام ڈاکٹر سید بشارت احمد شاہ ہے. ہمارا تعلق انڈیا کشمیر سے ہے. میں ابھی اپنا ہاؤس جاب کر رہی ہوں, انشاءاللہ جون میں مکمل کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا ریسرچ بھی کر رہی ہوں. کس چیز میں ریسرچ کر رہی ہیں؟ ابھی میں سائیکٹری میں کرتی ہوں,
کلینکل اسٹڈیز تھی ڈپریشن کے پیشنٹ کے ساتھ. سائیکیٹری میں کر رہی ہیں؟ سائیکیٹری میں کر رہی ہیں آپ وہاں جموں کشمیر کی ہیں؟ جی امی ابو جو انڈیا کشمیر سے ہیں جی, سری نگر ناصر آباد. اور تبھی سائیکیٹری میں کر رہی ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ریسرچ کے لیے میرا انٹرسٹ تھا, لیکن انشاءاللہ میں انٹرنل میڈیسن میں کام کرنا چاہتی ہوں لانگ ٹرم کے لیے. میں نے سوچا تھا فیملی میڈیسن اگر آپ کی اجازت ہو تو. ٹھیک ہے, کرو انشاءاللہ, اللہ توفیق دے. آمین. تو بس دعا کی درخواست ہے کیونکہ ابھی تھیسس میں پوری مشکلات ہے ابھی ہے اور ایگزام بھی ہے. اللہ فضل کرے. السلام علیکم. آگے کون ڈاکٹر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام شیلا افق ہے اور میں انیس احمد صاحب کی بیٹی ہوں. کس کی؟ انیس احمد صاحب جو کہ مکرم رشید احمد صاحب جو امور عامہ میں کام کرتے تھے, اب ریٹائر ہو گئے, ان کے چھوٹے بھائی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو حضور میں اب میڈیکل کے آخری سال میں ہوں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال میری ڈگری کمپلیٹ ہو جانی ہے. میری خواہش ہے کہ میں ابھی سے میڈیکل پڑھ رہی ہو؟ جی. اچھا, تو ابھی اس کے بعد ہاؤس جاب کرنا ہے؟ حضور یہاں جرمنی میں ہاؤس جاب ایز اے اسٹوڈنٹ ہم کرتے ہیں اور پھر جب وہ مکمل ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں ڈگری ملتی ہے. اچھا, تو ہاؤس جاب بھی مکمل ہو جائے گا 1 سال بعد؟ جی انشاءاللہ. پھر تو حضور پھر آپ سے کیا پریکٹس کیا کرنی ہے؟ اسپیشلائز کرنا ہے یا جنرل پریکٹیشنر بننا ہے؟ حضور ایک ملاقات میں آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ میں ہارٹ اسپیشلسٹ بنوں, تو ارادہ وہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہارٹ میں اسپیشلسٹ کرنی ہے. چلو اچھی بات ہے, پھر کریں. اور کیا فرماتی ہو؟ حضور میری خواہش ہے کہ میں وقفے عارضی کے طور پر افریقہ یا پاکستان یا جس ملک میں بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں کہ میں جاؤں ابھی سے. اچھا, تو چھٹیاں ہوں گی تو لکھ دیں کہ یہ ان دنوں میں فارغ ہوں, تو آپ کو پھر بھجوا دیں کہ کہیں. میں آپ کو خط لکھوں یا ادھر؟ وہ مجھے ہی لکھ دیں نا, تو جلدی کام کرانا ہے تو مجھے لکھ دیں, اگر آرام سے کرانا ہے تو پھر کسی اور کو لکھ دیں. نہیں ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو ابھی سے بھی کہہ سکتی ہوں اپریل میں میرے پاس ٹائم ہے, تو اگر ہاں ٹھیک ہے بتا دیں کم ٹائم ہے تو پتہ لگ جائے گا. جی ٹھیک ہے, میں آپ کو پھر لکھ دوں گی. جزاک اللہ. چلو. اور ڈاکٹر 6 پوری ہو گئی ہے کوئی ڈاکٹر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار نفیسہ مرلی, معاونہ صدر واقفات 9. پیارے حضور, اب اس وقت لجنہ سائٹ پر 9 بیگمات بیٹھی ہوئی ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں؟ آپ ڈاکٹر ہیں؟ نہیں پیارے حضور. ہاں کیا ہے؟ ڈاکٹروں کی نگران ہے. اچھا, معاونہ صدر واقفات 9 کی خدمت کی توفیق مل رہی ہے پیارے حضور. اچھا ماشاء اللہ. اور کیا فرماتی ہیں؟ ہمارے یہاں پر یہ 4 ڈاکٹرز تھیں جنہوں نے اپنا تعارف پیش کر دیا ہے پیارے حضور. 1 2 3 اس کے 4 علاوہ 5 6 تھیں, یہ تو 6 جو ابھی ہاؤس جاب کر رہی ہیں. اچھا اور اس کے علاوہ اب بیگمات یہاں بیٹھی ہیں پیارے. اب کوئی اور تو نہیں اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بیٹھی ہیں؟ نہیں پیارے حضور, باقی صرف 9 بیگمات یہاں پر ابھی بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت. باقی کیا ڈاکٹروں کی بیویاں ہیں؟ جی پیارے حضور. اچھا, پھر آپ کیا کہتی ہیں؟ اگر آپ اجازت فرمائیں تو جو بیگمات ہیں ان میں سے بھی کچھ ہیں جنہوں نے سوال تیار کیے ہوئے ہیں. کس نے تیار کیا؟ کس نے تیار کیا ہوا ہے؟ میڈیسن ڈاکٹروں کے بارے میں. چلو پوچھو کیا کہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, جرمنی میں ہمارے بچے الحمدللہ بہت ایزی زندگی گزار رہے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ جب ہم وقف میں کسی ملک بھیجے جائیں گے تو بچوں کو مشکل نہ ہو. ہم ابھی سے بچوں کی اس لیے کیسے تیاری کر سکتے ہیں؟ پیارے حضور, جب آپ افریقہ میں تھے تو آپ کے بچوں کو سیٹل ہونے میں مشکل ہوئی تھی؟ ایڈجسٹ ہونے کے میرے بچے, ایک بچہ وہیں پیدا ہوا تھا اور ایک بچی 8-10 مہینے کی تھی جب آ گئی تھی, اس لیے ان کی تو میں نے اٹھانی وہیں کی تھی. ان کو ایڈجسٹ کیا کرنا تھا, ان کو جو وہاں کھانے پینے کو ملتا تھا اسی کی عادت ڈال دی تھی. جیسی زندگی ہم گزارتے تھے سخت جانی کی, ویسے بچے گزارتے تھے اور اسی طرح پل بڑھ گئے ہیں. یہ تو پھر سوچ ہے نا. اب تو یہاں آپ لوگوں کو سہولتیں ہیں, وہاں افریقہ رہیں گے. افریقہ میں اب تو بہت ساری سہولتیں مل گئی ہیں, ہمارے زمانے میں بالکل اول حالات تھے. اب وہاں بھی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں جو یہاں ملتی ہیں.
یا یہاں سے آپ منگوا سکتے ہیں اور کچھ نہ کچھ مدد مل جاتی ہے. تو وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹروں کو کوئی ایسی دقت نہیں پیش آتی وہاں. ایسی سخت لائف نہیں ہے وہاں. ڈاکٹروں کے لیے آرام سے گزارتے ہیں, بڑے معاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے وقت میں بھی ڈاکٹر بڑے ویل آف تھے, اور اب تو اور بھی زیادہ بہتر ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ حضور. جی ٹھیک ہے, چلو. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ ایک وقف زندگی کی وائف کی کیا ڈیوٹیز ہیں جب وہ فیلڈ میں چلے جاتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے اور اپنی فیوچر لائف کے لیے کیسے بہتر تیار کر سکتی ہیں؟ وقف زندگی کی بیوی جو ہے وہی وقف زندگی ہوتی ہے. اگر وہ مربی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اس کے مددگار ہو, اپنی روحانی حالت کو بہتر کرے, اخلاقی حالت کو بہتر کرے, علمی حالت کو بہتر کرے, تاکہ عورتوں میں ان کی تربیت کا کام ہو سکے. مربی کا کام ہے جس طرح اپنی حالت کو بہتر کرنا, اسی طرح اس کی بیوی کا کام ہے اپنی حالت کو بہتر کرنا. اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کے لیے پھر ضروری ہے کہ بیوی قربانی دے. اگر ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی وقت سے زیادہ وقت دیتا ہے وہاں ہسپتال میں یا اپنے کلینک میں جماعت کے, تو بیوی کو چاہیے برداشت کرے, اور اس سے یہ نہ کہے کہ تم نے 8 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی نہیں دینی ہے, 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں کرنا, کیا سارا دن بیٹھے رہتے ہسپتال. تو صبر اور حوصلہ دکھانا چاہیے. اور ساتھ ساتھ اگر بچے ہیں تو بچوں کی تربیت کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے, تاکہ اور بچوں میں یہ روح پیدا کرنی چاہیے کہ ہم احمدی بچے ہیں اور وقف زندگی کے بچے ہیں, ہماری اٹھان کیسی ہو. تو اپنی حالتوں کا جائزہ لیں. اپنے ویسے بھی گھر میں بیٹھ کے تو آپ نے دینی روحانی علم بڑھا سکتی ہیں, اور جب وقت فارغ ہو. باقی یہ ہے کہ لوکل لوگوں کے ساتھ سوشلائز کریں. جہاں بھی جائیں, ڈاکٹر کی بیوی بنے افریقہ کا مثلاً جاتی ہے تو وہاں سوشلائز کریں, لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں, دیکھیں, کھیلیں, ان کو بھی احساس پیدا ہو کہ ہم لوگ بھی انسان ہیں اور ہمیں انسانوں جیسا ہمارے سے سلوک کیا جاتا ہے, ہمیں برابر سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ نان افریقن آ گئے ہیں تو ہمیں اور طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک وقف زندگی کی بیوی میں ہونی چاہیے کہ لوگوں سے گھل مل جائیں اور اپنے خامدوں کا ہاتھ بٹانے والی ہوں, اور اپنے ماحول میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہوں, اور اس کے علاوہ اپنے ماحول میں دوسروں کے لیے بھی ایک نمونہ بننے والی ہوں. ٹھیک ہے. چلو, ہاں جی انچارج صاحب وقفے نہ ہو, کیا کہتے ہیں آپ؟ جزاکم اللہ حسن جزا حضور. اس کے جو نیکسٹ لائن ہے ڈاکٹرز کی, اس وقت 50 اسٹوڈنٹس ہیں جو میڈیکل فیلڈ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دعا کی درخواست ہے اور ان کی رہنمائی کی. اچھا, کہ وہ بھی اسی طرح ہی انشاءاللہ اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, ان کو بلا لینا تھا آج کلاس میں. جی حضور, انشاءاللہ تعالی حضور ان کو بھی. نہیں میں کہا اسی میں آ جاتے. یہاں آج 50 اسٹوڈنٹ میڈیکل پڑھ رہے تھے تو بیٹھتے, سن لیتے, باتیں سن لیتے کم از کم. جی حضور. آپ کے کیا کر کہاں رہے ہیں؟ یہ بیت الصبو میں کر رہے ہیں؟ جی, بیت الصبو ہال جو ہے جہاں اس میں پارٹیشن کر کے دوسری طرف ساتھ ہی لجنہ میں دوسری مردانہ ہال ہے کہ زنانہ ہال؟ مردانہ ہال. اچھا, تو وہاں اس میں مستقل آپ نے کارپیٹ بچھا دیا ہے؟ جی, کارپیٹ تو مستقل نیچے بچھ گیا ہے, اور یہ جو سائڈ پہ بلیک نظر آ رہا ہے یہ جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو یہ لٹکا لیا جاتا ہے. کرٹن جو ہے وہ وہاں کرٹن لگا دیتے ہیں, پردے لگا دیتے ہیں. جی. اور عورتوں کو ایک سائڈ پہ کیا ہوا ہے. جی, وہ درمیان میں ایک کرٹن جو ہمارے بیک سائڈ پہ نظر آ رہا ہے بلیک, وہ درمیان میں کر کے دوسری سائڈ پہ. چوڑے رخ کی تقسیم ہے لمبے رخ کی؟ لمبے رخ کی, چوڑے رخ کی, یعنی درمیان میں. ہاں ٹھیک ہے, ہاف کیا ہوا. جی ٹھیک ہے. چلیں پھر, اللہ حافظ ہو. جزاکم اللہ حسن جزا حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.